نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قابل سعد اکرام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے القرآن معجزۃ خالدہ. قرآن کریم یہ ایک دائمی معجزہ ہے. اللہ رب العزت نے اس سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سرفراز فرمایا ہے، اور میرے پیارے نبی کی پیاری امت ہمارے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم موفون 70 امتاً، تم 17ویں امت ہو، یعنی اس سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں، 17ویں امت ہو. وانتم خیرها واکرمها علی اللہ، اور تم سب امتوں سے بہترین امت ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ اکرام اور احترام والی اور پیاری امت ہو. اللہ تعالیٰ نے جس قدر ہم پر فضل و احسان فرمایا، ہم کبھی اس کا جائزہ لیں کہ اس مالک کا کتنا کرم ہے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو پہلے کسی امت کے حصے میں نہیں آئی. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا. سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی جس کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ شہنشاہ کائنات
خالق ارض و سما اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور پھر یہ مقدس کلام اللہ کا کلام اللہ رب العزت نے سب سے افضل فرشتے کے ذریعے، سب سے افضل نبی پر سب سے افضل شہر میں اور سال کی سب سے افضل رات میں نازل کیا، جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل اور افضل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح اس کتاب مقدس کو اور بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، اس کتاب مقدس کے ساتھ حسد رکھنے والے، انکار کرنے والے ہر دور میں موجود رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور کے وہ لوگ جو قرآن پاک کی عظمت کے قائل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو چیلنج کیا۔ جو بڑے بڑے ادیب اور بلیغ تھے، قادر الکلام شعراء تھے، ان کو اپنی زبان دانی پہ ناز تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو فرمائیے قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے میرے پیارے نبی فرما دیجئے، اگر تم سارے جن اور انسان اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، سارے مل کر بھی اس جیسا کلام تیار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کا ان لوگوں کو چیلنج تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں بھی ان کے لیے سہولت پیدا کر دی کہ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے اور قوت ہے، فصاحت و بلاغت پہ تمہیں ناز ہے، تو اس کتاب کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں تیار کر کے دکھا دو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا چلو آپ کو اور چھٹی دی جاتی ہے، اگر تم یہ نہیں کر سکتے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر وہ پیش کر دو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر بھی نہیں سکے اور قیامت تک کر بھی نہیں سکو گے۔ قیامت تک کے لیے یہ چیلنج موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے چیلنج کیا اس کتاب کا، اور وہ لوگ جو پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آپ قرآن پاک کا اعجاز دیکھیے، اس کی بلاغت دیکھیے۔ ایک بہت بڑا کافر، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی اتنی آیت سنی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ولید ابن مغیرہ تو فوراً پکار اٹھا، واللہ ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اعلاہ لمثمر وان اسفلہ لمغدق وما ہوا بقول البشر۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، اس کتاب کی تو چاشنی اور مٹھاس ہی الگ ہے، یہ تو تر و تازہ کلام ہے، اس کا شجر بارآور ہے اور اس کے نیچے سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے بھی تسلیم کیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، آج تک اور رہتی دنیا تک اس کتاب کی تفسیریں لکھنے والے، اس کتاب سے علم و حکمت کے گوہر اور موتی تلاش کرنے والے، جو بھی تفسیر لکھتا ہے، کئی جلدوں میں تفسیریں لکھی، اور ہر کسی نے ایک نئی بات کی، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے علم و حکمت کے وہ خزانے سموت دیے ہیں جن کو سمیٹنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے وَكُلُّ الْعُلُومِ فِي الْقُرْآنِ وَلَكِنْ تَقَاصَرَ عَنْهُ، وَكُلُّ الْعُلُومِ فِي الْقُرْآنِ وَلَكِنْ تَقَاصَرَ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ۔ ہر قسم کے علوم یہ ایک جامع کتاب ہے جس کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ کامل و اکمل دستور زندگی ہے۔
اس کے اندر تمام علوم موجود ہیں، لیکن لوگوں کی عقل فہم ان کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ نت نئے روز کوئی نکتے اور گوہر اور موتی لوگ تلاش کر کے پیش کرتے ہیں علماء، جن کو اللہ نے توفیق بخشی۔ آپ اندازہ فرمائیے اس کتاب کی جامعیت پر کہ کس قدر جوامع الکلم ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا اور اطباء نے یہ بات برملا کہی کہ قرآن پاک کی ایک نصف آیت میں اللہ تعالیٰ نے طب و حکمت کے تمام اصول اور انسان کی صحت کے لیے تمام قواعد بیان کر دیے ہیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، صرف اتنی آیت میں پوری طب بیان کر دی ہے اور انسانی صحت کے اصول بیان کر دیے ہیں۔ بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک جس نے تتبع کی اور ٹوہ کی لگائی، انہوں نے کہا ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 حکم دیے ہیں، 2 چیزوں سے منع کیا ہے، یعنی 2 امر ہیں، 2 نہیں ہیں، 2 خبریں ہیں اور 2 بشارتیں ہیں۔ ایک آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس کے اندر 2 حکم اللہ تعالیٰ کے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ ڈریے نہیں، آپ ان کو دودھ پلائیے، یہ امر ہے ان ارضعیہ۔ اور پھر فرمایا کہ جب آپ کو خوف محسوس ہو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، خبر ہے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر امر آ گیا لا تخافی ولا تحزنی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، پہلا امر، اور اس کے بعد أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ تعالیٰ پہلی خبر أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، پہلی خبر، اور پھر أَنْ أَرْضِعِيهِ پہلا امر، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ دوسری خبر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ دوسرا امر، اور اس کے بعد فرمایا لا تخافی پہلی نہیں، ولا تحزنی ڈریے نہیں، غم نہ کیجیے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ پہلی بشارت، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ دوسری بشارت کہ ہم آپ کو اس بچے کو آپ کے پاس لے کر آئیں گے اور اس کو رسول بھی بنائیں گے۔ ایک آیت کے اندر کتنی بلاغت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور دنیا کے اندر یہ واحد کلام ہے جس کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ بھی اعجاز رکھا ہے اس کلام مقدس کے اندر کہ اس کو جتنا پڑھا جائے اتنا ہی شوق بڑھتا ہے۔ باقی کتابیں کوئی ایک دفعہ ختم کر لے دوسری مرتبہ اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، قرآن پاک ایک دفعہ ختم کر لے پھر شوق بڑھتا ہے کہ ایک دفعہ اور اس کو ختم کروں، کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا الف لام میم جو تلاوت کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گی۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں فرمایا کہ دنیا کی کوئی دولت جس کو قرآن پاک مل جائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کا مختصر تعارف کرواتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، کتاب نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور جس میں آپ کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کی شفا موجود ہے، علاج موجود ہے، وہدی یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، باعث رحمت ہے۔ اس کی تعلیمات اس پر عمل کرنا مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے پیارے حبیب فرما دیجئے اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ فبذالک فلیفرحوا، جس کو یہ کتاب مل جائے اس کو خوش ہونا چاہیے۔
ہوا خیر مما یجمعون، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ کتاب جس کو مل جائے یہ دنیا کی تمام دولتوں سے بہت بہتر ہے۔ اس لیے جس کو یہ قرآن پاک مل جاتا ہے، آپ نے کبھی حافظ قرآن کی شان دیکھی ہو؟ کبھی غور کریں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کو کتنا مقام دیا ہے، اور اگر وہ اب اس کتاب کو یاد کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاؤ، اقرا ورتقی، اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہاں پہ تیرا مقام ہوگا۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لگتا ہے کہ جنت کے درجات اللہ نے قرآن کی آیات کے مطابق رکھے ہیں، جہاں حافظ قرآن کی تلاوت ختم ہوگی۔ یہ تو اس کو اعزاز ہے جس نے قرآن پاک یاد کیا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ اعزاز بخشیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے والدین کو لایا جائے گا اور ان کے سر پہ سونے کا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک اور روشنی سورج کی روشنی کو مانند کر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ان کو عزت کا لباس پہناؤ، کرامت کی پوشاک پہناؤ۔ جب ان کو عزت اور کرامت کی پوشاک پہنا کر ان کے سر پہ سونے کا تاج ہوگا تو یہ سادہ سے والدین جنہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کے محنت اور مشقت کر کے اپنے بچے کو قرآن پاک یاد کروایا تھا، یہ اپنی عزت افزائی میدان معاشر میں اس قدر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کی بارش دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور پوچھیں گے بما کسینا ھذا، یہ کس لیے اعزاز و اکرام؟ سونے کا تاج بھی سر پہ ہے، عزت کا لباس بھی ہے، عزت کی پوشاک بھی ہے، تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، اس وجہ سے کہ تیرے بچے نے قرآن یاد کیا تھا اور اس کے مطابق عمل کرتا رہا تھا۔ اسی لیے قرآن پاک اس کو سیکھنا اور سکھانا اس قدر باعث برکت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علم آیۃ من کتاب اللہ، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، جس نے قرآن پاک کی کسی کو ایک آیت سکھا دی، جب تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی اس آدمی کو اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا۔ مرنے کے بعد بھی قبر میں دین سکھانے والے معلم کو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اور وہ سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا جاری رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کثرت کے ساتھ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ قرآن پاک امت مسلمہ کی عزت کا نشان ہے، جب تک یہ امت قرآن پاک سے تمسک رکھے گی، اس کی تعلیمات پر عمل کرے گی، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گی، اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے گا جس طرح قرون اولیٰ میں ملی۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت عطا کرتا ہے، عروج عطا کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کتاب کو نظر انداز کرنے والے اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پڑتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خار تم ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج اگر ہماری حالت ایسی ہے تو ہمارا قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق ہے، رابطہ ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں اس کتاب مقدس سے نوازا، ہمیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، ہمیں دین اسلام جیسا اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح ہم پر یہ بھی احسان کیا
کہ اپنی اس کتاب مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد علماء نے لکھا قرآن کریم بھی ہے اور قرآن پاک کا بیان حدیث پاک بھی ہے، یعنی مکمل اسلام اس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو محفوظ کیا ہے۔ حافظ قرآن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے، اس لیے یہ کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتا۔ یہ تو وہ کتاب ہے، اللہ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایسی کتاب آپ پر نازل کی جس کو پانی بھی نہیں دھو سکتا، جس کے حروف کو مٹا سکتا۔ جب اللہ رب العزت نے اس قدر اعزازات سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم بھی دیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، جس کی عزت کرنا، جس کی توقیر کرنا، جس کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ اس لیے علماء کرام نے جب نواقض اسلام کا ذکر کیا کہ اسلام کے مخالف امور جن کو اپنانے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس میں سے یہ بھی ہے من استہزا بشیء من دین الرسول ثوابہ و عقابہ کفر، کہ دین اسلام کہ کسی بات کا بھی مذاق اڑانا، قرآن پاک کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا، اس کو حقیر جاننا، یہ کفر ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے پوچھیں گے وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں کتاب اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہو، تو کہتے ہیں انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو ویسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، میرے پیارے حبیب فرما دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ لا تعتذروا اليوم، آج تمہارا کوئی عذر قبول نہیں، فقد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ جب کوئی کلمہ گو ایسا کرے اس کے لیے یہ حکم ہے، غیر مسلم تو وہ حسد کریں گے ہی۔ یہ چیزیں اتنے انعامات احسانات اس امت کے دیکھ کر سارا کفر آج سے نہیں، اس وقت سے جب سے دین اسلام دنیا میں آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، قرآن پاک نازل کیا، اس وقت سے یہی صورتحال ہے، ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ سلسلہ چلا آیا ہے۔ اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ سارا کفر ملہ واحدہ ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو، دین اسلام کو فالو کرنے والوں کو یہ اعزازات بخشے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بھی کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ بل یحسدون ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو لوگوں کو فضل و کرم ادا کیا، الناس سے مراد پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو جو فضیلتیں بخشی ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ حسد کرتے ہیں، اور کبھی آزادی رائے کے طور پر، کبھی کسی بات کو بہانہ بنا کر کسی جگہ سے آواز اٹھتی ہے پیغمبر اسلام کی گستاخی میں، کسی جگہ سے آواز اٹھتی ہے اسلام کے خلاف، کسی جگہ سے آواز اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ مقدس کتاب قرآن پاک کے خلاف، لیکن اس سب کے کچھ کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے، جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ لوگ جن مقدسات کی، محترم شخصیات کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھیے جس طرح کسی فارسی شاعر نے کہا تف بسوئے فلک بر روئے تو است،
جو شخص چاند کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کرے گا، چاند تک تو اس کی تھوک نہیں پہنچے گی، وہ تھوک اس کے منحوس چہرے پر گرے گی۔ پچھلے دنوں میں سویڈن میں ایک بدبخت نے ایسی ہی ناپاک جسارت کی اور گھٹیا حرکت کی، قرآن پاک کی توہین کرنے کی۔ بہت دکھ ہوا مسلمانوں کو، اور ہونا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ آپ نے دیکھا پوری دنیا سراپا احتجاج بن گئی، پوری دنیا، حتیٰ کہ اس گورنمنٹ کو، اس حکومت کو جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، وہ مجبور ہو گئے گھٹنے ٹیکنے پر کہ ہم قانون بنائیں گے کہ کوئی کسی کے مقدسات کی توہین نہ کر سکے، اس لیے کہ اسلام مکارم اخلاق کا دین ہے۔ تو انہوں نے جب ایسے کیا، آپ جانتے ہیں ہر ملک کے، اس ملک کے اندر بھی مسلمانوں نے احتجاج کیا، انگلینڈ کے اندر، حتیٰ کہ پاکستان میں گورنمنٹ کی سطح پر یوم تقدیس قرآن منایا گیا، احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اور میں یہ بھی آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ کویت کے وزیر اعظم شیخ احمد النواف احمد الصباح، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے ایسے موقع پر، اس واقعہ کی مذمت کی، جس طرح تمام مسلمانوں نے اس واقعہ کی مذمت کی، سعودیہ نے، دنیا کے تمام ممالک نے، ہر مسلمان نے، ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے ساتھ اعلان کیا ہے کہ ہم 1,00,000 قرآن پاک کے نسخے سویڈش زبان میں ان کا ترجمہ کر کے وہاں تقسیم کریں گے۔ لوگ اس دن سے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرنے لگ گئے۔ بازاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایک نوجوان، بڑی خوبصورت آواز ہے، سپیکر اس نے باندھا ہوا ہے اور بازاروں میں گھوم پھر کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ غیر مسلم وہ بھی اس بات پہ سراپا احتجاج ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس لیے مسلمان کو بھی چاہیے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اس اعزاز سے نوازا ہے، تو ہم بھی قرآن پاک کے حقوق کا پاس کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم اس کتاب کی تعلیمات حاصل کریں، اس کتاب کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، محترم بھائیو اور عزیزو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جی بھر کر قرآن پاک کی تلاوت کر لیجئے، اس سے پہلے کہ اس کے حروف اٹھا لیے جائیں۔ قیامت کے قریب اللہ اس کتاب مقدس کے حروف کو اٹھا لے گا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم روٹین بنائیں، اپنی یومیہ روٹین بنائیں کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ قرآن پاک کے اللہ رب العزت نے ہم پر حقوق مقرر کیے ہیں، ان حقوق کا ہمیں پاس رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہیں کہ اس کتاب کی پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سچی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ اس کتاب کی عزت اور توقیر کرنا، احترام کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا۔ بہتر ہے کہ انسان باوضو ہو، اس کتاب کی طرف پاؤں پسار کے نہیں بیٹھنا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کتاب کی طرف پشت نہیں کرنی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کتاب کو زمین پہ نہیں رکھنا، اس کتاب کو تکیہ بنا کر سونا نہیں۔ کتاب کا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عام کتاب نہیں، اس کا احترام کیا جائے، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ پھر قرآن پاک کا حق یہ بھی ہے العمل بہ، کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، سیکھا جائے، اس کا معنی اور مفہوم سیکھا جائے، اس کی تفسیر سیکھی جائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اور اس کو سیکھنا اور سکھانا یہ بھی باعث برکت اور ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ ہم دنیاوی علوم کے لیے تو اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجیں، لیکن قرآن پاک سیکھنے کا ہم کوئی اہتمام نہ کریں، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہی ہوگی اس پر۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شوق سے اور محبت کے ساتھ،
قرآن پاک کو حفظ کرنا، جتنا کسی کو قیامت کے دن قرآن پاک یاد ہوگا اتنا ہی اس کی منزل بلند ہوگی۔ جس نے ساری عمر قل هو اللہ یاد کی ہے، قرآن پاک کا سلس قرآن بڑی عظیم صورت ہے، لیکن اس کی آیات کتنی ہیں؟ 5 آیات کے 6 آیات، تو اس کی منزل کہاں ہوگی؟ تو ہم باقی تو بہت کچھ ہم یاد کریں، اور یہ صرف قرآن پاک کا اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے کہ دنیا کے اندر قرآن پاک کے لاکھوں سے متجاوز حافظ موجود ہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے حفاظ دنیا میں موجود ہوں۔ یہ واحد کتاب ہے کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو فہم، سیکھنا، ترجمہ، معانی، تفسیر سیکھنا تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے، وعدم حجرانہ، اور قرآن پاک کو چھوڑے رکھنا، اس سے گریز کرنا، کیونکہ جو قرآن پاک سے صرف نظر کرتا ہے، مسلمان ہو کر بھی قرآن پاک کو ٹچ نہیں کرتا، قرآن پاک کو سیکھتا نہیں، پڑھتا نہیں ہے، اس نے چھوڑ رکھا ہے، قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس قوم نے، میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا تھا، نظر انداز کر رکھا تھا، جس کے خلاف قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اس کی نجات یقینی ہے، اور جس کے خلاف آپ شکایت کریں گے اس کے لیے عذاب یقینی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حجر قرآن کی صورتیں بیان کی کہ اس کو اس کی تلاوت کو ترک کر دینا، اس کو سیکھنا نہ اور اس پر عمل نہ کرنا، اس کے اوامر و نواہی کے مطابق عمل نہ کرنا، بلکہ قرآن پاک کی نسبت شعر و شاعری اور اس طرح کی باتوں کی طرف، گانا بجانا، توجہ کرنا، یہ قرآن پاک کو ترک کرنے میں آتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس لیے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ محبت بھی کی جائے، اس کی تعظیم بھی کی جائے، اس کی تلاوت بھی کی جائے، اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے، اور اللہ ہمیں عزت بخشے، دنیا میں بھی جو قرآن پاک کے ساتھ اٹیچ ہوا اس کو عزت ملے گی، اور قیامت کے دن بھی اس کو عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت لوگ جو آئے دن اسلام، مسلمانوں اور اسلام کی مقدسات کی توہین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں نے ایسے کیا اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، اور اللہ کا وعدہ ہے انا کفیناک المستہزئین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا مذاق اڑانے والے، آپ کی توہین کرنے والے، ان کے مقابلے میں ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ حفاظت کر سکتا ہے، لیکن اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے۔ اب تھوڑی سی بات ہوئی ہے نا تو مسلمانوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی ہے، ورنہ ہم سوئے ہوئے تھے۔ بات وہی ہے، اللہ خود حفاظت کر سکتا ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جب ابرہہ حملہ کرنے کے لیے آیا بیت اللہ شریف پر، بڑا لشکر لے کر آیا، اس وقت میں 60,000 کا لشکر لے کر آیا، جس کے اندر 9 یا 11 ہاتھی تھے، ہاتھی پر سوار تھا۔ جب مینا میں پہنچا، وادی محصر میں پڑاؤ کیا، وہاں سردار عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، ان کے اونٹ چل رہے تھے، وہ مکہ کے سردار تھے۔ اس نے کہا یہ اونٹ تو پہلے پکڑو نا، اونٹ پکڑ لیے۔ سردار صاحب کو کسی نے اطلاع دی، وہ گئے، بڑے خوبصورت، وسیم، جسیم اور باروب شخصیت۔ ابرہہ ان کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، اتنا مغرور آدمی تھا۔ اس نے اپنے ساتھ ان کو بٹھایا، جی سردار صاحب کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں تو ان کے لیے آیا۔ اس نے کہا سردار صاحب میں نے تو اور خیال کیا تھا، میں تو آپ کا وہ گھر جو ہے بیت اللہ جس کو آپ کہتے ہیں، میں تو اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ سردار صاحب نے جو جواب دیا، تاریخی جواب، کہنے لگے اونٹوں کا مالک میں ہوں، یہ میرے ہیں، یہ میرے حوالے کرو، وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ، بیت اللہ جانے اس کا رب جانے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت کس طرح کی؟ 60,000 کا لشکر ان کا کیا حشر کیا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت تو یہ ہے، لیکن اللہ ہمیں بھی دیکھتا ہے کہ ہمارا کتنا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و رحمت سے ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ایک اعلان ہے، ہمارے بہت بڑے محدث جو علم حدیث کے اندر سند کی حیثیت رکھتے تھے، انڈیا میں پرسوں وفات پا گئے ہیں، شیخ محمد العازمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کویت میں بھی وزارت اوقاف نے ان کو بلایا تھا، بہت سارے
اور لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے اندر ان کے شاگرد موجود ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی دین کے لیے جہود کو قبول فرمائے۔ ہمارے ایک پیارے دوست حاجی لیاقت صاحب کراچی والے یہاں کویت میں بہت عرصہ رہے، مسجد عثمان کے پاس ان کی رہائش تھی۔ ان کے بڑے بھائی پاکستان میں وفات پا گئے ہیں جن کو اپنے والد کی حیثیت دیتے تھے، انہوں نے بھی دعا کے لیے اپیل کی ہے کہ اللہ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار۔ اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔